बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह भेस बदल कर बाजार का मुआयना कर रहे थे कि अचानक आपकी नज़र दो नौजवान और एक बूढ़े पर पड़ी जो सोने के सिक्के के मामले पर आपस में झगड़ रहे थे। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दूर से खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रहे थे। बादशाह को ऐसे लग रहा था कि ये दोनों सच्चे हैं, इन दोनों में कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। बादशाह के जासूस भी इसी बाजार में मौजूद थे। इनमें से एक ने आपको पहचान लिया और आपके पास आया और कहा, बादशाह सलामत, अगर आप कहें तो मैं इन सब को आपकी अदालत में हाजिर करूं ताकि आप इनके दरमियान सिर्फ इंसाफ पर मबनी ही फैसला करें। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तुम इनको मेरी अदालत में हाजिर करो, मैं इनके दलाल सुनने के बाद इनके दरमियान फैसला करूंगा। नाजरीन, बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह महल में वापस आए। वक्त गुजरता रहा। दोपहर के वक्त जोहर की नमाज के बाद बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को एक सिपाही ने आकर खबर दी कि हुजूरे वाला फलां कमांडर 3 आदमियों को पकड़कर आपकी अदालत में लाया है और इसके साथ बाजार के चंद ताजर भी मौजूद हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको अदालत में हाजिर किया जाए। चंद लम्हों के बाद बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अदालत में तशरीफ़ ले आए। बादशाह सलामत अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा थे। एक तरफ कटहरे में दो भाई मौजूद थे और जो कि शक्ल से ताजर मालूम हो रहे थे, और दूसरी तरफ सिर्फ एक 50 साल बुजुर्ग कटहरे में खड़ा था जो शक्ल से एक लखार लग रहा था। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले बूढ़े बुजुर्ग से कहा, बाबा जी आप बताएं कि आखिर मसला क्या है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं छोटे छोटे बाज़ारों में अपना सामान फरोख्त करता हूँ और मेरी एक बीवी है जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है। इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं और मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, और तकरीबन मुझे इस बाज़ार में काम करते हुए 2 साल का अरसा गुजर गया है। जब मैंने हकीम साहब की बताई हुई रकम इलाज के लिए इकट्ठी कर ली, कुछ देर आराम करने के लिए मैं एक दुकान पर मेज़ पड़े थे वहाँ बैठ गया। उसी वक्त ये दोनों जवान ताजर जो कि इसी शहर में शहद बेचने का काम करते हैं, ये भी उसी दुकान की मेज़ पर आकर बैठ गए और इनके पास भी मेरे थैले जैसा एक ही शक्ल का थैला था। उन्होंने वो थैला मेरे साथ मेज़ पर रख दिया और मेरे उठने से पहले ये मेज़ से उठाने लगे। तो उन्होंने कहा, ये थैला मेरे पास था, वो मेरा है। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे थैले पर, जिसमें 1000 सोने के सिक्के मौजूद थे, इन पर कब्जा कर लिया। बादशाह सलामत, मैंने तो बड़ी मुश्किलों से रात दिन काम करके वो रकम इकट्ठी की थी, और आज मेरी बीवी के इलाज कराने का वक्त आया तो ये नौजवान उन्होंने मेरे पैसों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। ये सुनकर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को बहुत गुस्सा आया कि ये नौजवान हट्टे कट्टे होकर एक बूढ़े बुजुर्ग की कमाई पर ज़बरदस्ती कब्जा भी नहीं जानता। इसके पीछे आखिर हकीकत क्या है? इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? फिर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों ताजरों से पूछा, बताओ तुम कौन हो, और ये सिक्के जिसका दावा ये लुहार कर रहा है, क्या ये तुम्हारे हैं या फिर तुमने ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है? तो उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हम पास के ही कबीले में रहते हैं, वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब थे, हमारा कारोबार वहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। हमारा कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगा,
ہم دونوں بھائیوں نے دن رات اور زیادہ محنت کی اور ہمارا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اور ہمارے دن چمکنے لگے۔ ہمارا کاروبار اتنا چلا کہ ہمیں رات کو بھی وقت نہیں ملتا تھا، لہٰذا ہمیں اپنے گھر والوں کا خیال تھا، ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اور اکیلی بیویوں کا خیال تھا۔ ہمارے بغیر ان کا گزارا کیسا ہو رہا ہوگا، لہٰذا ہم نے بہت محنت کی۔ جب ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس بہت زیادہ سونا جمع ہو گیا ہے تو ہم نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ گھر جا کر گھر والوں کا حال احوال معلوم کیا جائے اور جا کر ان کو یہ رقم بھی دی جائے۔ جب ہم اس بازار سے روانہ ہونے لگے تو میرے بھائی نے کہا کہ آپ کچھ دیر یہاں ہم آرام کریں گے اور میرا کچھ سامان رہتا ہے، میں وہ لے کر واپس آتا ہوں۔ تو میں نے اپنا تھیلا اپنے میز پر رکھ دیا تو یہ بوڑھا بزرگ جو کہ اپنے آپ کو لوہار بتا رہا ہے، یہ آ کر ہمارے ساتھ والی میز پر بیٹھ کے اور چاندی لمحوں میں اس نے ہمارے ساتھ اپنے تھیلے کو اکٹھا کر لیا اور اب کہنے لگا کہ جس تھیلے میں 1000 سونے کے سکے ہیں وہ میرا ہے، لیکن اس کا جو تھیلا تھا وہ تو بالکل خالی تھا۔ اب جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی باتیں سنی تو وہ دونوں سچے ہی لگ رہے تھے۔ بادشاہ کے چند تاجر اس بوڑھے بزرگ کے حق میں گواہی دے رہے تھے کہ کچھ تاجر ان دونوں بھائیوں کے حق میں گواہی دے رہے تھے۔ بادشاہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، آخر ان دونوں کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلہ کیسے کیا جائے۔ ناظرین، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ سے 1000 سونے کے سکے والی تھیلی لے کر میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ سپاہی نے اسی وقت کٹہرے میں جا کر بزرگ سے 1000 سونے کے سکے والی تھیلی لی اور بادشاہ سلامت کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تھیلی کھول کر جب سکوں کو دیکھا تو اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑا سا کٹورا لے کر آؤ، اسی وقت عدالت میں حاضر کرو۔ بادشاہ کے حکم پر کٹورا حاضر کیا۔ اب بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ اس کٹورے میں ایک بالٹی پانی کو ڈال کر اس کے نیچے آگ جلا دو۔ ناظرین محترم، جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکم دیا تو دونوں تاجر اور دونوں طرف بزرگ تھر تھر کانپنے لگے اور سوچنے لگے کہ شاید بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا، ہم سب کو کٹارے میں ڈالنے لگے ہیں۔ دونوں کے منہ پر پریشانی کے تاثرات موجود تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سپاہیوں نے کٹورے میں پانی ڈال دیا اور اس کے نیچے آگ جلانا شروع کر دی۔ جب پانی کھولنے لگا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سونے کے سکوں کو اٹھا کر اس پانی میں ڈال دو۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیر کی اور سونے کے سارے سکے اٹھا کر پانی میں ڈال دیے۔ دربار میں موجود لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر بادشاہ سلامت کیا کرنے جا رہے ہیں، آخر سونے کے سکے کھولتے پانی میں ڈالنے سے کون سا اس مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ان تینوں کی اب جان میں جان آ گئی کہ بادشاہ نے ہمیں اس کھولتے ہوئے پانی کے کٹورے میں نہیں ڈالا، لیکن دوسری طرف بادشاہ کی اس ترکیب کو دیکھ کر سب حیران کھڑے تھے۔ اسی سوچ میں بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بزرگ کو اسی وقت اٹھا کر زندان میں ڈال دیا جائے۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہا تھا اور یہ دونوں نوجوان تاجر جو کہ شہد بیچنے کا کام کرتے ہیں یہ سچ بول رہے تھے۔ ناظرین، یہ سب منظر
دیکھ کر تمام تاجر اور بادشاہ کے وزیر، بڑے بڑے وزیر حیران ہو گئے کہ آخر بادشاہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بزرگ لوہار جھوٹ بول رہا ہے اور وہ تاجر سچ بول رہا ہے۔ تو ناظرین، اتنے میں ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، بے شک آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ بزرگ لوہار جھوٹ بول رہا ہے؟ اور ان دونوں کے ساتھ جھوٹ بول کر اس نے اپنا تھیلا تبدیل کر لیا تھا۔ تو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہمارا کاروبار شہد بیچنے کا ہے اور یہ سارا دن شہد کے چکناہٹ سے بھرے ہاتھوں سے لوگوں کو سکے دیتے اور لیتے تھے، اور لیتے وقت ان سکوں پر چکناہٹ لگ جاتی تھی، جب میں نے سکوں کا معائنہ کیا تو مجھے شک پڑ گیا یہ سکے ان دونوں تاجروں کے ہیں۔ لیکن پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے کٹورے میں پانی ڈال کر جب حکم دیا اور جب گرم پانی کے کٹورے میں سکوں کو ڈالا گیا تو سکوں کے اوپر لگی ہوئی چکناہٹ گرم ہو کر پانی کے اوپر آ گئی اور آ کر ایک تہ بنا ڈالی، اور اسی وقت جب میں نے تہ دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بزرگ لوہار جھوٹ بول رہا ہے، اور اسی بات سے مجھے پتہ چلا کہ دونوں تاجر سچ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد اس بوڑھے لوہار نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو باعزت بری کر دیا، مزید ان کو اضافی سونے کے سکے انعام کے طور پر دے دیے۔ اور دوسری طرف بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ لوہار کو زندان میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔